بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھار ہم مجبوری میں کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں، مگر وہی مجبوری ہمارے لیے زندگی بھر پچھتاوے کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ شوہر کی طرف سے بہت زیادہ مجبور ہو جانے پر میں نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا تھا جس کا پچھتاوا مجھے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی کہ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا۔ کبھی کبھی انسان کی غفلت اسے خون کے آنسو رلاتی ہے۔ مجھے بھی میری غفلت خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ مجھے خود پر شدید غصہ تھا کہ میں نے اپنی بہن کو اپنی ذمہ داری بنایا تھا، پھر میری ناک کے نیچے میرا شوہر میری بہن کے ساتھ اتنا کچھ کرتا رہا تھا اور میں اس بات سے بالکل انجان رہی تھی۔ شادی سے پہلے میں بہت زیادہ سکون بھری زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی میں کسی دکھ اور پریشانی کا نشان بھی نہیں تھا، مگر جب سے میری شادی ہوئی تھی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت ڈپریشن کا شکار رہنے لگی تھی، کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ میں بیچ منجھدار میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ شادی ایک خوبصورت بندھن ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، مگر آج کل جو حالات چل رہے ہیں ان میں شادی بھی ایک قسم کی زحمت ہی لگتی ہے۔ مجھے خود بھی یہ شادی زحمت لگنے لگی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس شادی سے خوش نہیں تھی۔ شادی کے وقت میں بے انتہا خوش تھی، مگر شادی کے کچھ ہی عرصے بعد میرے شوہر کے مطالبات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دماغ بالکل سن ہوتا جا رہا تھا۔ میرا شوہر آج پھر میرے ساتھ لڑنے کے بعد گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے مجھ سے جو مطالبہ کیا تھا میں اسے کسی بھی صورت پورا نہیں کر سکتی تھی، اور پورا نہ کرنے کی صورت میں میرا شوہر لڑائی جھگڑے کرنے لگا تھا۔ اس عجیب سی صورتحال نے مجھے ایک دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ دن بدن میرے شوہر کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا، مگر مجھ میں ابھی خوف خدا باقی تھا۔ میں کسی بھی صورت اس کی بات نہیں مان سکتی تھی، مگر آج میرے شوہر نے اپنا مطالبہ پورا نہ کرنے کی صورت میں مجھے سنگین نتائج کی دھمکی دی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے طلاق دے دے گا اور اپنے گھر سے نکال دے گا۔ کچھ بھی ہو جاتا، میں تھی تو ایک مشرقی لڑکی جسے نکاح کے بعد رخصت کرتے ہوئے یہ بات حفظ کروا دی جاتی ہے کہ اب سسرال ہی اس کا گھر ہے، اس کا جینا اور مرنا وہیں پر ہوگا، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائیں اس کی واپسی قابل قبول نہیں ہوگی۔ شادی کے بعد میری سب سے بڑی پریشانی کی وجہ میری اپاہج بہن تھی، جس کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ بھلے میری بہن معذور تھی، لیکن وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ معصومیت بھی تھی، جو اسے دوسروں سے بہت زیادہ منفرد بناتی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر نہال ہوتی رہتی تھی، مگر مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اس کا خوبصورت چہرہ ہی اس کے لیے کون کون سی تکلیفیں لے کر آنے والا ہے۔ میری بہن کی آزمائش میرے ہی گھر میں میرے ہی شوہر کے ہاتھوں شروع ہو چکی تھی، اور مجھے اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا۔ میرا شوہر بار بار اس کے متعلق مجھ سے جو مطالبہ کر رہا تھا میں اسے سن سن کر از حد پریشان ہو چکی تھی۔ میرے سسرال والے اچھے خاصے امیر کبیر تھے۔ میرے شوہر کا کام بھی بہت اچھا تھا اور وہ ایک مہینے میں لاکھوں روپے کماتے تھے۔ گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، مگر میرے شوہر کی میرے بہن سے متعلق ایسی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ خدا جانے میرے شوہر نے میری بہن سے ایسا کیا کہا تھا کہ وہ ہر وقت سکڑی سمٹی اور ڈری ہوئی ایک کونے میں پڑی رہتی تھی۔ میرے گھر پر آنے سے پہلے اس نے اپنی معذوری کو کبھی خود پر اتنا سوار نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے بازوؤں کے سہارے ادھر سے ادھر حرکت کرتی رہتی تھی، مگر میرے شوہر کے گھر آنے کے بعد اس نے یہ سرگرمی بھی بالکل ترک کر دی تھی۔ میں اسے جس جگہ بٹھا دیتی تھی وہ اسی جگہ سکڑی سمٹی بیٹھی رہتی تھی۔ ایک دن مجھے میری بہن نے اپنے پاس بلایا۔ جب میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کی کسی کے ساتھ بھی شادی کر دوں اور اسے اس گھر سے رخصت کر دوں۔ میں اپنی بہن کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں ایسے کیسے اس کی کسی کے ساتھ بھی شادی کر دیتی، جبکہ میں جانتی تھی کہ وہ معذور ہے اور اس کے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں ملے گا، مگر میری بہن کا شادی کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا اور میں اس کی ضد پر حیران ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی اس طرح ضد نہیں کی تھی۔ آخر کچھ تو تھا جو میری بہن مجھ سے چھپا رہی تھی۔ کہیں میرے شوہر کی باتیں اس نے سن تو نہیں لی تھی؟
یہ سوچ ہی میرے لیے سہانے روح تھی۔ ایک دن میں بڑے ہال کمرے سے باہر آ رہی تھی جب میں نے اپنی بہن کے کمرے سے اس کے رونے کی آواز سنی۔ روتے ہوئے گھٹی گھٹی آواز میں وہ کچھ بول رہی تھی، لیکن اس کے الفاظ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ اس کے رونے سے میں گھبرا گئی اور جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں جلد از جلد تمام معاملہ جان لینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کے کمرے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ میرے دروازہ کھٹکھٹانے پر میرے شوہر نے دروازہ کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے حیرت سے اپنی بہن اور شوہر کی طرف دیکھا۔ آخر میرے شوہر کا میری بہن کے کمرے میں کیا کام تھا؟ میری بہن آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میرا شوہر پہلے تھوڑا سا گھبرایا، پھر سر جھٹکتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ میری بہن اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ میرے شوہر نے میری بہن کے ساتھ میں نے اپنی بہن کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر دیے، مگر کوئی بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ میں یہ بات تو بھول ہی گئی تھی کہ آج کے معاشرے میں اچھی خاصی خوبصورت اور مکمل لڑکیاں بھی اچھے رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہوئی جا رہی ہیں۔ میری بہن تو پھر معذور تھی، اسے کوئی اچھا رشتہ کیسے مل سکتا تھا؟ پھر کافی وقت یوں ہی میری بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈنے میں نکل گیا، مگر کوئی بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا تھا، اور ان دنوں میں میرے شوہر کا رویہ بھی میری برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بات بات پر میرے ساتھ لڑائی کرتا اور جب کبھی اسے موقع ملتا وہ میری بہن کے کمرے میں جا گھستا۔ میں نے آج تک اس متعلق اپنے شوہر سے تو کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر اپنی بہن سے ضرور پوچھتی، مگر اس نے بھی جیسے مجھے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی اور میرے لاکھ بار پوچھنے پر بھی وہ اپنا منہ نہیں کھولتی تھی۔ میں جب بھی اس کے پاس بیٹھتی تو اس کے منہ سے ایک ہی بات سنتی کہ میں اس کا نکاح کر کے اسے اس گھر سے رخصت کر دوں۔ آج میں اپنی بہن کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جو کہ مجھ سے اپنے لیے آئے کسی رشتے کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ غریب خاندان کے لوگ تھے جو میری بہن کو دیکھنے آئے تھے، مگر میری بہن کی معذوری کو جواز بنا کر انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا۔ میری بہن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھ سے کہا کہ میں جلد اس کی شادی کر دوں، وہ مزید میرے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس کی میرے گھر سے جانے کی اس قدر شدید خواہش مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ ضرور میری بہن کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا یا کیا جا رہا تھا، مگر میری بہن مجھے ایک بھی لفظ بتانے کو تیار نہیں تھی، اور اس کی اس قدر گہری چپ اس بات کی گواہ تھی کہ ضرور اس کے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا ہے جو مجھے بتانے لائق ہی نہیں ہے۔ ایک دن میرا شوہر گھر آیا تو اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب حلیے والا مفلوق الحال شخص تھا۔ میرے شوہر نے اس کے لیے کھانا لانے کو کہا تو میں اس کے لیے کھانا لے کر گئی اور سوالیہ نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، جس پر میرے شوہر نے جو کچھ مجھ سے کہا اسے سن کر میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی۔ میرے شوہر نے میری بہن کے لیے اسے چن لیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اپنے شوہر کے آگے اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اپنی بہن کے حق کے لیے ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ شاید دل ہی دل میں بھی جانتی تھی کہ میری معذور بہن کے لیے کوئی بھی اچھا رشتہ نہیں مل سکتا۔ میں تو شاید انکار ہی کر دیتی، مگر میری بہن کی حامی بھرنے پر مجھے چپ ہونا پڑا۔ میں نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر اس نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی تھی، اور آج اس کا نکاح تھا۔ میری بہن نے قدرت کے اس فیصلے کو چپ چاپ قبول کر لیا تھا، یا شاید اس نے میرا گھر بچانے کے لیے میرے اس فیصلے کو قبول کر لیا تھا۔ میں نے اپنی بہن کا نکاح کروایا اور اللہ کا نام لے کر اسے رخصت کر دیا۔ شادی میں جن چند لوگوں نے شرکت کی تھی وہ میرے اس فیصلے پر حیران تھے۔ کہاں دودھ اور مکھن جیسی خوبصورت میری بہن اور کہاں وہ۔ ایک دن میں بازار جا رہی تھی جب سڑک پر بھیک مانگتے فقیر پر میری نظر پڑی۔ یہ وہی فقیر تھا جس کے ساتھ میں نے اپنی بہن کا نکاح پڑھایا تھا۔ میری بہن کے ساتھ میرے شوہر کے اس سلوک نے جیسے میرا دل ہی بند کر دیا تھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میرا شوہر میری بہن کی شادی ایک فقیر سے کر رہا ہے تو میں کبھی بھی اس کے ساتھ یہ ظلم نہ ہونے دیتی۔ میں سکتے میں تھی اور سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر ایک فقیر کے ساتھ میری بہن کی شادی کروائے گا۔ میں اپنی بہن کی خیریت پوچھنے کے لیے اس فقیر کی طرف بڑھی تو میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا اس نے مجھے سکتے میں ڈال دیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا اور سب ایک ڈراؤنا خواب لگ رہا تھا، جیسے میری آنکھ کھلنے کے بعد یہ ڈراؤنا خواب بھی ٹوٹ جائے گا۔ مگر زندگی کی سب سے تلخ حقیقت یہی ہے
کہ خوبصورت منظر یا تو خواب ہوتے ہیں یا خوابوں کی طرح گزر جاتے ہیں، مگر اس طرح کی تلخ اور بھیانک حقیقت کبھی بھی خواب نہیں ہوتی۔ ہم خود کو لاکھ چٹکیاں کاٹ لیں اور نیند سے جگانے کی کوشش کر لیں، مگر وہ حقیقت ہی رہتی ہے۔ میرا سڑک کنارے بیٹھ کر رونے کو دل کر رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے بڑھ سکوں۔ بہت زیادہ صبر کرنے کے باوجود بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور قطار در قطار گالوں سے بہنے لگے۔ میں نے منہ پر دوپٹہ رکھ کر اپنا چہرہ چھپایا اور روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے اپنے آپ پر بے حد غصہ آ رہا تھا، جس نے مجھے جذبات میں آ کر ایک فقیر سے اپنی معذور بہن کا نکاح ہونے دیا تھا، اور آج جب میں نے اس کی اتنی بری حالت میں سڑک پر اسے بھیک مانگتے دیکھا تو میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنی بہن کو اس حالت میں لانے والی میں خود تھی۔ میں بہت بری طرح پچھتاوے میں گھر چکی تھی۔ میں کیوں اپنے شوہر کے آگے اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ اپنی جان سے پیاری بہن کو ایک فقیر کے ساتھ نکاح پڑھا کر رخصت کر دیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی ہر طرح سے منتیں کی کہ وہ میری بہن کو اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دے، مگر اس نے میری ایک بات بھی نہیں مانی تھی۔ میں نے پیار سے، غصے سے، ناراض ہو کر ہر طریقے سے اسے منانے کی کوشش کی تھی، مگر نہ جانے میرے شوہر کو میری بہن سے اتنی نفرت کیوں تھی کہ میرا کوئی بھی حربہ کام نہیں آیا تھا۔ میرا شوہر، جس سے میری ذرا سی بھی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ اتنا سنگ دل ہو گیا تھا کہ میرے آنسوؤں کو بھی کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ میں سوچ سوچ کر حیران تھی، مگر جلد ہی میری یہ حیرانی ختم ہو گئی۔ میرے شوہر نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، اسے چھپانے کے لیے اس نے میری بہن کو گھر سے باہر نکلوایا تھا۔ دنیا میں ایسے دل کے مالک بے ضمیر لوگ بھی ہیں، میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ میری بہن کے ساتھ میرے شوہر نے کتنا ظلم کیا تھا، اس بات کی آگاہی مجھے جلد ہی ملنے والی تھی۔ ایک دن شوہر کے ساتھ اس کے آفس کی پارٹی میں گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ایک اسکرین لگی تھی جس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی، جس میں میرا شوہر میری بہن سے کچھ باتوں سے لا علمی ہی بہتر ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ کو ان کے بارے میں علم ہوتا ہے، آپ کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ میں بھی اللہ سے شکوہ کر رہی تھی کہ کاش مجھے اس بات کا کبھی پتہ ہی نہ چلتا۔ اب جب میرے شوہر کا مقصد مجھ پر واضح ہو گیا تھا تو میں نے اسے سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کی طرح ڈری سہمی اور کمزور بالکل بھی نہیں تھی۔ اپنے شوہر کی باتیں بھی صرف میں اس لیے سنتی رہی تھی کیونکہ شوہر کی عزت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ میں شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے اسی کا طریقہ اختیار کرتی۔ گھر آ کر میں نے اپنے شوہر سے خوب جھگڑا کیا تھا اور اس بات پر ناراض ہوئی تھی کہ اس نے کیوں میری بھولی بھالی بہن کی زندگی برباد کر دی۔ آخر اسے میری بہن سے اتنی بھی کیا پرخاش تھی کہ اس نے مجھ سے بار بار میری بہن کو اپنے گھر سے نکالنے کا مطالبہ کیا، اور اس مقصد کی خاطر اس نے ایک بار بھی میری بہن کے بارے میں نہیں سوچا اور اس کی شادی ایک فقیر کے ساتھ کر دی۔ میرا شوہر چپ چاپ میری باتیں سنتا رہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، جس کا واضح طور پر یہ مطلب تھا کہ اس نے میری بہن کو ضرور کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچائی تھی، اور اب اپنا راز ظاہر ہونے کے ڈر سے میری بہن کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ مگر یہ میری غلط فہمی تھی کہ میرے شوہر نے میری بہن کو اپنے گھر سے نکالا ہے۔ اس نے تو ایک فقیر کے ساتھ شادی کروا کر میری بہن کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور بھیجنے کے تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ میرا شوہر میری بہن کو اپنے ساتھ باندھ کر رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے زیادہ گھٹیا شخص اس پوری روئے زمین پر کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیسے میں کمرے میں پہنچی۔ اندر آتے وقت میں نے خود کو سنبھالا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے بچے پریشان ہوں۔ جب میں اندر آئی تو میرا دل بہت بجھا ہوا تھا۔ شکر ہے کہ یہ دونوں سو گئے، میں خود سے کہہ کر ایک آسودہ سی سانس بھر کر جلدی سے کچن میں گھس گئی۔ 3 گلاس پانی کے ایک ساتھ غٹا غٹ پی گئی، لیکن خوف تھا کہ ابھی تک کم نہیں ہو رہا تھا۔ دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جا کے میں اپنے بستر میں گھس گئی۔ نیند نے تو آنا نہیں تھا، چاہے نیند کی میں کتنی ہی کچی کیوں نہ ہوں، لیکن آج جو ہوا تھا نیند کیسے آتی؟ اوپر سے شوہر اور بہن کے بیچ ہونے والی گفتگو کا خوف۔ بار بار بہن کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ مجھے یہاں سے نکالو۔ جب انسانوں کو دکھ پہنچتا ہے تو ہر ایک کا الگ روپ دیکھنے کو ملتا ہے۔
کئی لوگ ان دنوں کو رو پیٹ کر گزارتے ہیں، اپنے اس امتحان پر باقاعدہ دہائیاں دینے لگتے ہیں، اور بعض لوگ صبر اور ہمت سے کام لے کر اسے دوسرے لمحات کی طرح نارملی گزار دیتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں ایک ہی فلسفہ ہوتا ہے کہ یہ تو وقت ہے، اس نے تو گزر ہی جانا ہے۔ لمحات چاہے خوشی کے ہوں یا پھر غم کے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان دونوں صورتوں کے برعکس کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایک ایسا مشکل وقت بھی آتا ہے جب وہ اپنے دکھ کی زیادتی کو دیکھتے ہوئے خاموش پڑ جاتا ہے، پتھر کی طرح جامد شکل اختیار کر لیتا ہے، اس میں ہلنے تک کی سکت نہیں بچتی۔ ہم لوگوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میرے گھر میں میری بہن کے ساتھ میرے شوہر کی طرف سے کیے جانے والے ایسے سلوک نے مجھے بھی بالکل سخت کر دیا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ہوا میں کہیں معلق ہو گئی ہوں۔ دکھ کی شدت سے میرا دل بند ہونے کے قریب تھا۔ میری ماں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ آزمائش ہمیشہ اللہ کے پسندیدہ بندوں پر آتی ہے، لیکن ہم تو شروع سے ہی غریبی اور غربت کی چکی میں پس رہے تھے، ہر طرح کی آزمائش کو جھیلا تھا، اور اب میں ان آزمائشوں سے تھکنے لگی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی کافی مشکل وقت دیکھا تھا۔ میرا نام مریم ہے، ہم متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے والد سرکاری اسکول میں چوکیداری کا کام کرتے تھے۔ قلیل آمدنی میں اس مہنگائی کے دور میں گزارا بہت مشکل تھا۔ اماں بیمار رہتی تھی، ان کی دوائیوں کا خرچہ الگ۔ اماں کو ٹی بی تھا، ان کا کورس چل رہا تھا۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا جو ابا کا اور ہمارا سہارا بنتا۔ ابا بہت پریشان رہتے تھے۔ پریشانی کی وجہ میں جانتی تھی۔ ہماری چھوٹی بہن جو پیروں سے معذور تھی، جس کو دیکھ دیکھ کر ابا اور اماں کا دل کڑھتا تھا۔ ہم دونوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں کیونکہ ہم دونوں اپنی والدہ پر گئی تھیں۔ اسی خوبصورتی کی وجہ سے میرا رشتہ جلدی ہو گیا تھا۔ فراز مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ میں اس کی محبت پا کر خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وقت ایسی پلٹی کھائے گا کہ سب ختم ہو جائے گا۔ اماں اور ابا کی موت کے بعد میری بہن اکیلی پڑ گئی تھی۔ اپنی مرتی ہوئی ماں سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی بہن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گی۔ جب میں اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئی، تب سے شوہر کا رویہ بدلنے لگا اور میری زندگی عذاب ہو گئی۔ شوہر کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ بہن کو گھر سے نکال دو۔ میں کیسے اپنی بہن کو نکالتی؟ اس کا میرے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ ناچار میرے شوہر نے اس کی شادی ایک فقیر سے کر دی اور میں بے بسی کی تصویر بنی تماشا دیکھتی رہی۔ ایک دن شوہر کے ساتھ اس کے آفس کی پارٹی میں گئی تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں ایک اسکرین لگی تھی جس پر ایک ویڈیو چل رہی تھی جس میں میرا شوہر میری بہن کے ساتھ کھڑا تھا اور اسے بہت بری طرح سے ڈانٹ رہا تھا۔ میری بہن کے ہاتھ میں چند مڑے تڑے نوٹ تھے جو اس نے میرے شوہر کو دیے۔ میرے شوہر کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے وہ نوٹ میری بہن کے منہ پر دے مارے اور اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ میری بہن روتی ہوئی جا رہی تھی۔ یہ منظر اسکرین پر دیکھ کر میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ شوہر نے ایک دم گلاس اٹھا کر ٹی وی توڑ دیا۔ سب لوگ ہکا بکا کبھی میرے شوہر کو دیکھ رہے تھے تو کبھی مجھے۔ یہ منظر کسی نوجوان نے اپنے موبائل میں قید کر لیا اور سوشل میڈیا پر دے دیا۔ اب یہ خبر نیوز پر بھی آ گئی تھی کہ کیسے ہمارے معاشرے کے سلجھے ہوئے شریف لوگ اصل میں ایسا گھناؤنا کام کرتے ہیں۔ شرافت کی آڑ میں غریب لوگوں کے ہاتھ پاؤں توڑوا کر ان سے بھیک منگواتے ہیں اور غریبوں کی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ شوہر مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اس کی ساکھ خراب ہوئی تھی۔ لوگ اسے پہچانتے تھے۔ اس کا ایک مقام تھا جو سب ریت کی طرح بہہ گیا تھا۔ پولیس اسے پکڑ کر لے گئی۔ یہ ایک بڑا گروہ تھا۔ سب کی گرفتاریاں ہو رہی تھیں، مگر میرے شوہر کی پہنچ بہت دور تک تھی۔ اس نے بہت پیسہ بہایا اور اپنی ضمانت کروا لی، مگر یہ ذلت اور رسوائی وہ برداشت نہیں کر پایا۔ اسے ہارٹ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے وہ دم توڑ گیا۔ ایک کے بعد دوسرا صدمہ، میں بالکل ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ میں نے شوہر کا سچ جان لیا تھا، مگر اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا، کیونکہ سوال کرنے کو رہ کیا گیا تھا۔ شوہر کی موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ جیسا بھی تھا وہ میرے بچوں کا باپ تھا۔ میرے بچے یتیم ہو گئے تھے۔ مرنے سے پہلے میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور ساری حقیقت بتا دی تھی کہ میں نے تمہاری بہن کو بہت ڈرایا دھمکایا اور اسے کہا کہ تمہارے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں مزید تمہارے خرچے نہیں اٹھا سکتا۔
اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہاری بہن کو طلاق دے دوں گا، اور میری بہن نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر خراب ہو، اس لیے وہ میرے شوہر کی دھمکیوں سے ڈر گئی اور اس کی ہر بات ماننے لگی۔ میرے شوہر نے اسے اس قدر بری طرح سے ڈرا دیا تھا کہ اس نے مجھ سے بھی کسی بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ میری وہ بہن جو اپنی ہر بات، اپنی ہر خوشی، ہر ڈر اور خوف میرے ساتھ شیئر کیا کرتی تھی، اس نے اپنی زندگی کی اتنی بڑی تلخی کو مجھ سے چھپا لیا تھا۔ شوہر کی موت کے بعد میں اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئی تھی اور اس سے معافی مانگتی رہی کہ میری وجہ سے تم نے اتنا کچھ سہا۔ میں اب اپنی بہن کا بہت خیال رکھتی تھی، مگر گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا تھا۔ جو اذیتیں اس نے سہی تھیں میں ان کا مداوع نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو ڈر کر اٹھ جاتی تھی، کیونکہ جس فقیر کے ساتھ میرے شوہر نے اس کی زبردستی شادی کروا دی تھی، اس نے میری بہن پر بہت سختیاں کی تھی۔ وہ نہ صرف میری بہن کے جسم پر درندگی دکھاتا تھا، بلکہ اسے ذہنی طور پر بھی سخت اذیت میں مبتلا رکھتا تھا، جس کی وجہ سے میری بہن بیمار پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا علاج کروانا بھی شروع کر دیا تھا۔ میری بہن کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی، مگر میں اپنی بہن کی زندگی میں آنے والے طوفان سے ابھی انجان تھی۔ نہ جانے کیوں میری معصوم بہن کی زندگی سے آزمائش ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروا کر اپنی بہن کو گھر واپس لا رہی تھی، جب راستے میں کچھ لوگوں نے میری بہن کو شوہر کے جانے کے بعد میں نے بہت زیادہ سختیاں برداشت کی، کیونکہ جو کام میرا شوہر کر کے گیا تھا وہ میرے اور میرے بچوں کے لیے بھی رسوائی کا سامان کر گیا تھا۔ مگر میں نے حوصلے سے کام لیا اور حالات کا مقابلہ کرتی رہی، اور وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اس بات کو بھولتے گئے، مگر وقت ایک بار پھر ہمیں وہ تمام باتیں یاد دلوانے کے لیے وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ صدمے سے میرا شوہر مرا تھا، مگر اس کے ساتھ کام کرنے والے گروہ کا باس کوئی اور شخص بن گیا تھا۔ حالات کی سختی کو تو میں نے صبر کے ساتھ برداشت کر لیا تھا، مگر اس بات کا مجھے ہمیشہ سکون رہتا تھا کہ میری بہن اور بچے میرے ساتھ محفوظ ہیں۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر میں اس بات کو بالکل بھول چکی تھی کہ میری بہن کا فقیر کے ساتھ نکاح ابھی بھی باقی تھا، اور وہ قانونی طور پر اس کا شوہر تھا۔ وہ گروہ جس کی کفالت میرا شوہر کیا کرتا تھا، اب کوئی اور شخص اس کی کفالت کر رہا تھا، اور فقیر نے اس کے ساتھ رابطہ کر کے میری بہن کو اغوا کروا لیا تھا۔ انہوں نے بیچ سڑک پر میری بہن کا اغوا کیا تھا، اور کسی شخص نے بھی آگے بڑھ کر میری مدد نہیں کی تھی، کیونکہ سب لوگ میرے شوہر کے ماضی سے واقف تھے۔ واقعہ چاہے کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو جائے اور لوگ بات کو بھول جائیں، مگر جیسے ہی اس واقعے سے متعلق کوئی اور پیش رفت ہوتی ہے تو لوگوں کو پرانی تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ ابھی بھی میری بہن کے ساتھ ہوئے واقعے کو کسی نے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی تھی، مگر پولیس والے بھی اس معاملے کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنی بہن کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا تھا، مگر اس کا فقیر شوہر نہ جانے اسے لے کر کہاں چھپ گیا تھا کہ اس قدر تلاش کے بعد بھی مجھے وہ نہیں ملی تھی۔ میں رو دھو کر چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی، کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں اپنی بہن کی تلاش کو جاری رکھ پاتی۔ پھر جب ایک دن میں نے مایوس ہو کر اس کی تلاش بند کر دی تو اچانک وہ میرے سامنے آ گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ میری بہن کو زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کے بعد فقیر کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ اس نے میری بہن سے معافی مانگی تھی اور درخواست کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اپنا نکاح والا رشتہ دوبارہ قائم کر لے۔ میری بہن نے اس کے ساتھ جتنی بھی اذیتیں برداشت کی تھیں، ان سب کو بھول پانا اتنا آسان نہیں تھا، مگر اس نے اسے دوسرا موقع دینے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ ساری زندگی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ میں کس قدر مشکلوں سے اپنے بچوں کی اور اس کی کفالت کر رہی ہوں۔ میری بہن کا شوہر اسے مختلف ڈاکٹرز کے پاس لے کر جاتا رہا تھا، اور سب ڈاکٹروں نے اچھی امید دلوائی تھی۔ میری بہن کی معذوری ختم ہو سکتی ہے اور وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اپنے ٹھیک ہونے کی خبر سن کر میری بہن بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے اپنا علاج کروانے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ میری بہن کی زندگی اس کے شوہر کے ساتھ اچھے طریقے سے گزرنے لگی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ جب کبھی بھی واپس آئے گی میں اسے اس فقیر کے ساتھ رہنے نہیں دوں گی۔ اس لیے اس نے چپ چاپ اپنا علاج کروانا شروع کر دیا تھا، تاکہ جب وہ واپس آئے تو میں اسے اس کے پیروں پر کھڑا دیکھ کر اس کے شوہر کو معاف کر دوں۔ اور اب جب وہ میرے سامنے اپنے پیروں پر کھڑی تھی تو میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اس کے شوہر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی،
کیونکہ اپنی بہن کو اس کے پیروں پر میں نے صرف خواب میں کھڑا دیکھا تھا۔ وقت پر علاج نہ کروانے کی وجہ سے میری بہن ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتی۔ میرے ابا جی غربت کی وجہ سے اس کا علاج نہیں کروا سکے تھے اور یہی غم ان کے دل کو کھا گیا تھا، مگر اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ میری بہن کے شوہر نے اس گروہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ لیا۔ وہ پھلوں اور سبزیوں کی ریڑھی لگانے لگا۔ میری بہن میرے ساتھ میرے گھر میں رہنے لگی۔ کچھ عرصے بعد جب میرے بچے بڑے ہوئے تو ہم سب کے حالات بھی بدل گئے۔ بہت زیادہ آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں بھی آسانی لکھ ہی دی تھی۔ زندگی گزارنے کا ہنر انسان کو خود سے آنا چاہیے، کیونکہ کوئی دوسرا اگر ہمیں نہیں بتائے گا کہ اس موڑ پر آپ کو یہ قدم اٹھانا ہے، لیکن ہاں اگر آپ ایک قدم بھی ڈگمگا جائیں تو ایک بھیڑ آپ کے اس گرنے کی قدم کی منتظر بیٹھی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔